بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو احتلام کی وجوہات، اسباب اور اس کا آسان اور سادہ سا علاج بتانے والا ہوں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے تو وہ کسی بھی ویڈیو کو نہ دیکھیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ اس میں ساری کی ساری چیزیں میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں احتلام کے ہونے کی، کس عمر کے اندر کتنی دفعہ ہونا چاہیے۔ نارملی جن کی شادی نہیں ہوتی تو مہینے کے اندر 2 سے 3 دفعہ یا 4 دفعہ ہونا نارمل ہوتا ہے، وہ بیماری شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ ہوتا کیوں ہے، اس کے اسباب وجوہات کیا ہیں، اور میں نے علاج کے اندر 5-6 نسخے بتائے ہوئے ہیں جو آپ کو آسان لگے اس میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں بعض اوقات جو احتلام کا مسئلہ ہوتا ہے بدہضمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا قبض کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا علیحدہ علاج بتایا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل تفصیلی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اخیر تک مکمل دیکھیے گا۔ اس کے اندر آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور اس کا وزٹ کیجیے گا، آپ کو بہت ساری قیمتی معلومات ملیں گی۔ خالص روغن بلسان بدر والا اگر کوئی پاکستان کے اندر منگوانا چاہتا ہو، خالص جنگلی شہد، زعفران، سلاجید یا کسی بھی قسم کی ادویات منگوانا چاہتے ہوں، ہمارے پاس ہر قسم کی ادویات دستیاب ہیں۔ معدے کا مسئلہ ہو، تیزابیت کے مسائل ہوں، معدے کا السر کا مسئلہ ہو، دل کے امراض کا مسئلہ ہو، کمزوری کے مسائل ہوں، جریان احتلام کا مسئلہ ہو، تمام بیماریوں کے کورسز ہمارے پاس دستیاب ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ دوستو، واٹس ایپ نمبر آپ دوستوں کو دیا ہوا ہے، اس پر صرف میسج کیا کریں، چاہے ریٹن کے اندر چاہے وائس میسج کے اندر۔ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے واٹس ایپ پر ٹائم لے لیا کریں، اور جو وقت بتایا جائے تو اسی وقت کے اندر کال کر لیا کریں۔ تو چلے دوستو، تفصیل کے ساتھ احتلام کے اسباب، وجوہات اور علاج کو سن لیتے ہیں۔ دوستو، نیم خوابی کی حالت میں منی کا اخراج ہو جانا یہ احتلام کہلاتا ہے۔ اب ایک بات اپنی پلے باندھ لیں، گہری نیند کے اندر شاذ و نادر ہی منی کا اخراج ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو شدید قسم کا ذوف واقع ہو چکا ہوتا ہے۔ عام طور پر جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سکون سے لیٹ کر تصورات میں حسین خواب دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ لوگ لازماً اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، نیم خوابی کی حالت میں خیالات پر انسان کا کافی حد تک کنٹرول ہوتا ہے۔ یعنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو ہلکا سا نیند کے اندر اور ہلکا سا یعنی ذہن اس کا ایک قسم کا جاگ رہا ہوتا ہے، پوری طور پر گہری نیند وہ نہیں سویا ہوا ہوتا، تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اگر خواب حسین ہو تو اسے جاری رکھنے کو انسان کا دل کرتا ہے، مزید اس خواب کو طویل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے کہ خواب لمبا ہو جائے۔ ہاں، اگر خواب ڈراؤنا شروع ہو جائے تو اسے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کوشش رنگ لاتی ہے اور انسان بہت جلد جاگ جاتا ہے۔ پہلے والی صورت میں انسان جاگنے سے ہر صورت بچتا ہے کیونکہ اس میں لذت اور چاشنی تھی، دوسری حالت میں ڈر اور خوف اور گھبراہٹ۔ اب ایک تیسری بھی پوزیشن ہوتی ہے، نہ خواب آتے ہیں نہ پتہ چلتا ہے، بس سوتے ہی احتلام ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو انتہائی ذوف واقع ہو چکا ہوتا ہے، جسمانی طور پر انتہائی کمزوری، ذکاوت حس کا مسئلہ انتہائی آگے جا چکا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس صورتحال سے اب انسان جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جان چھوڑتی ذرا مشکل سے ہے۔ یاد رکھیں، یہ بھی کوئی مشکل صورت نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑا عرصہ زیادہ درکار ہوتا ہے علاج کے اندر۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس کے اسباب پر۔ اس کے اسباب میں عشقی خیالات یا پراگندہ خیالات و تصورات، غلط فلموں کا دیکھنا اور وہی خیالات ذہن میں رچ بس گئے ہوں، تیز مسالہ جات، چٹپٹی اشیاء کا استعمال، مرغن اور منشی اشیاء یعنی جو نشہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کا بکثرت استعمال، اس سے بھی احتلام کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی غذا اور اشیاء کا استعمال جن سے قبض، ریاح اور تیزابیت پیدا ہوتی ہے، پھر یہی ریاح دماغ میں عضلاتی پردوں میں سوزش پیدا کرتے ہیں، جس سے ذکاوت حس عروج پر پہنچ کر نیند کی حالت میں انزال ہو جاتا ہے۔ یعنی عام طور پر جو زیادہ تر ایشو ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے معدے کے اندر خرابی چل رہی ہوتی ہے۔
ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، احتلام کا مرض عضلات میں تحریک اور سوزش سے ہوتا ہے، خاص کر نیند کی حالت میں جب معدے کے عضلات میں تحریک اور سوزش ہوتی ہے تو اس کا اثر لازماً جنسی اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ اس طرح جنسی اعضاء کے عضلات میں لطیف سی سوزش اور پھر دغدغہ سا ہو کر نیم خوابی کی حالت میں احتلام ہو جایا کرتا ہے۔ اب نسخے میں کچھ شیئر کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ، اس میں ایک خاص طور پر حکیم صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص نسخہ ہے، اگر وہ آپ آسانی سے بنوا سکیں کسی حکیم سے، خود نہ بنائیے گا، کسی حکیم سے ہی بنوائیے گا کہ کیونکہ اس میں شنگرف کو اچھے طریقے سے کھرل کرنا ہوتا ہے، شنگرف زہر ہے تو اس کا اچھے طریقے سے کشتہ بنایا جاتا ہے، تب اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی نسخہ جات بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا بھی رزلٹ اچھا ملے گا، آسان ہے۔ تو نسخہ نمبر 1 سن لیجئے، کاری مرچ 50 گرام، الائچی سفید 25 گرام، زیرہ سیاہ 300 گرام، ان کا صفوف بنا لیں۔ جب بھی سالن ترکاری کھائیں تو اس پر ایک ماشا یہ جو صفوف آپ نے بنایا ہے یہ ڈال لیں، سالن کھا جائیں، ذائقہ بھی مزے کا ہوگا، تو یہ ایک الگ سے ذائقہ بھی ملے گا اور دوا کے طور پر بھی استعمال ہو جائے گا۔ صبح شام آپ نے کھانے کے اوپر ڈال کر اس کو کھانا ہے۔ نسخہ نمبر 2، بادام گری 50 گرام، رات سوتے وقت بھگو دیں، صبح چھلکا اتار کر اس کو سفید کر لیں، اچھے طریقے سے پیس لیں، پیس کر حسب ذائقہ اس میں چینی شامل کریں اور تھوڑا سا دیسی گھی گرم کر کے شامل کر لیں اور صبح کے وقت اس کو کھائیں، یہ آپ کا ناشتہ ہوگا۔ اگر اس کے اندر مزید ذائقہ پیدا کرنا ہو تو 20 گرام کشمش شامل کر سکتے ہیں، اور اگر مزید ذائقہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو آدھا تولہ ادرک پیس کر شامل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ مقوی بھی ہے، دوا بھی ہے اور ساتھ میں غذا بھی ہے۔ اکسیر احتلام نسخہ نمبر 3، شنگرف 1 تولہ 2 گھنٹے کھرل کر لیں، نوشادر 3 تولہ، کشنیز 5 تولہ، ملٹھی 5 تولہ، ان سب دواؤں کو باریک پیس کر بما شنگرف اچھی طرح ملا کر بڑے سائز کے کیپسول بھر لیں، دن میں 3 دفعہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ جو دوا ہے خاص طور پر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور احتلام کے اندر ایک انتہائی اعلیٰ قسم کی دوا سمجھی جاتی ہے۔ نسخہ نمبر 4، نمک خوردنی 1 تولہ، سنا مکی 3 تولہ پیس کر ملا لیں، 4 رتی تا 1 ماشا دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں پانی کے ساتھ کھانے کے بعد۔ حب بندک، چھلکا، ریٹھا، گندک، آملہ سار، تارا میرا، یہ برابر وزن لے کر ان کو پیس لیں، بڑے سائز کیپسول بھر لیں، صبح دوپہر شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تخم مولی 20 گرام، ریوند خطائی 40 گرام، انزروت 20 گرام باریک پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، ایک ایک گولی دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ ساتھ میں 2 معدے کے نسخے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لازمی آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ نمبر 1، گندک آملہ سار 20 گرام، پودینہ 20 گرام، اجوائن 40 گرام پیس کر 1 ماشا دن میں 3 دفعہ پانی کے ساتھ کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ نسخہ نمبر 2، سونڈ، مرچ سیاہ، فلفل دراز، نوشادر ٹھیکری، پودینہ 1 تولہ، گندک آملہ سار، ریوند خطائی، سوڈا بائیکارب یہ 4 تولے، نمک خوردنی 8 تولہ، ست پودینہ 6 ماشے پیس کر صفوف بنا لیں، چھوٹا چائے کا چمچ آدھا یا 1 چمچ عمر کے اعتبار سے دن میں 3 دفعہ پانی کے ساتھ استعمال کروانا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا تو جتنا پرانے سے پرانا احتلام کا مرض ہوگا، چاہے وہ بدہضمی کی وجہ سے ہو، قبض کی وجہ سے ہو، تیزابیت کی وجہ سے ہو، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یا ویسے اگر غلط کاریوں کی وجہ سے ہو، اس کے بعد اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ دوستو احتلام جب منی خارج ہوتی ہے تو ایک منی کا قطرہ 100 خون کے قطروں سے مل کر بنتا ہے، تو منی کے اخراج کے ساتھ انتہائی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور جن کو بہت زیادہ احتلام ہو وہ بہت جلدی نامرد ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ جسم کے اندر طاقت بنانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ علاج کریں، اللہ کا فضل و کرم ہوا تو چند دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔